اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانا چاہتے ہیں جو کہ عام روٹین میں جس کا ذکر ایک خاص جملے کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ تو یہ کس نے کہا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اس بات کی، اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کیوں کہا گیا اور کب کہا گیا اور کس نے کہا گیا، اس پر آج ہم نے فوکس کرنا ہے۔ تو یہ واقعہ ہے جنگ بدر کا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح اللہ تعالیٰ نے نصیب کی، اور اس کے بعد کچھ قیدی پکڑ کے لائے گئے۔ تو ان میں سے ایک جو قیدی تھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کامن مین ہوتے ہیں، رکھ رکھاؤ والے ہوتے ہیں، تعلق دار ہوتے ہیں، اور بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں اور میل جول والے ہوتے ہیں، اور کچھ ان لوگوں کے بہت سارے حمایتی بھی ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ہوتے دشمن ہیں، غلط ہیں، لیکن ان کا بہرحال کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو لوگوں میں کامن ہوتی ہے۔ تو ایک بندہ ایسا تھا کہ جو پکڑ کے لایا گیا، تو اس نے اپلیکیشن دی یا سفارش کی، یا یوں کہہ لیں کہ لوگوں نے، اور زیادہ لوگوں نے بھی اس کی سفارش کی۔ تو اس کی اپلیکیشن سے مراد یہ کہ اس نے استدعا یہ کی کہ اگر مجھے چھوڑ دیں تو نیکسٹ ٹائم میں دشمنوں کی یعنی کافروں کی اس طرح کی کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گا۔ میں نے ان کو سپورٹ کیا، میں ان میں شامل ہوا، تو گو جس طرح تھوڑا بہت ہی بھی سپورٹ کی، لیکن میں نے بہرحال کی تو ہے، لیکن اگر مجھے معاف کر دیا جائے اور چھوڑ دیا جائے تو نیکسٹ ٹائم میں کسی قسم کی کافروں کے ساتھ میں شریک ہو کے مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں لڑوں گا۔ تو اس کی صحابہ کرام بھی، کچھ نے صحابہ کرام نے بھی اس کی سفارش کر دی۔ تو یوں یہ ہوا کہ حضور کی خدمت میں یہ معاملہ گیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر بندہ پکا ہے اور کنفیڈنٹ ہے اور اس کی کوئی ریپوٹیشن اچھی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، تاکہ یہ نیکسٹ ٹائم اگر یہ نہ اس کی کمک میں شامل ہو دشمنوں کی، کافروں کی، اور مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچانے کا ذمہ لے، ایک حلف دے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، تو پھر ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ وقت گزر گیا، آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ جنگ احد کا وقت آتا ہے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ تو اسی طرح وہی پروسیس تھا کہ کچھ ادھر کے پکڑ کے ادھر لے گئے، کوئی ادھر کے ادھر لے آئے۔ تو جو ہم نے پکڑے تھے قیدی، ان میں جو تھا وہی بندہ پھر آ گیا دوبارہ۔ تو دوبارہ اس نے پھر کچھ اور مخصوص لوگوں سے ان کو چھوڑ کے کسی اور کے تھرو پھر وہی اپلیکیشن دی، پھر وہی استدعا کی۔ تو اور صحابہ کرام نے جو کہ اس وقت نہیں شامل تھے اور دوسرے تھے، تو انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے جی، یہ بندہ جو ہے نا بڑا کمپیٹنٹ ہے اور بڑا وعدے والا ہے اور بڑا پکا ہے، تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، نیکسٹ ٹائم یہ شامل نہیں ہوگا اور ان کا حصہ نہیں بنے گا۔ تو ان میں کچھ صحابہ کرام تھے، کہنے لگے جی یہ تو وہی بندہ ہے جی جو جنگ بدر میں ہمارے ساتھ اس نے دھوکہ کیا تھا اور یہ پھر شامل ہو گئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل سارا وہ سین سامنے آ گیا کہ یار بات تو بالکل ٹھیک ہے، یہ تو جنگ بدر میں یہی بندہ آیا تھا، ہم نے اس کو چھوڑا تھا اور اس نے پکا وعدہ کیا تھا، تو اور یہ پھر اب دوبارہ وعدہ کر رہا ہے، تو لہٰذا اس کی بات پہ ہم نہیں یقین کرتے اور اس کی بات کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ مسلمان کی شان ہے کہ وہ ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ یہ جو ہے نا، ایک دفعہ تو اس نے ہمارے ساتھ چکر بازی کی اور ہمیں چکر دے کے ہم سے معافی طلب کر کے چھوڑ دیا، اور دوبارہ یہ کرے، دوبارہ ہم اس کو اس طرح نہیں کرتے، کیونکہ اس کا جو سابقہ ریکارڈ ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اس کی گردن اڑا دی جائے، لہٰذا اس کی گردن اڑا دی گئی۔ تو یہ واقعہ وہاں سے ریفرنس کرتا ہے کہ مسلمان کو جب ایک دفعہ دھوکہ کوئی دے، کوئی کافر، کوئی یہودی، کوئی دوسرا، تو وہ جو ہے
اپنا بھی بے شک دھوکہ دے تو وہ ایک ہی دفعہ دھوکہ ہو، اس کو دوسری دفعہ کنسیڈر ہی نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو 10 دفعہ اس کے ساتھ معاملہ طے کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں بھائی وہ بس غلطی ہو گئی۔ ایسا نہیں، یہ جو ہمارے اسلاف ہیں، جو ہمارے مسلمان ہیں، جو ہمارے خلفائے راشدین ہیں، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جتنے واقعات آ رہے ہیں ان میں یہی سبق دیا گیا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ایک دفعہ ڈسا جاتا ہے، اس سراغ سے 2 دفعہ نہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی ایسی بات ہو اس کا سارا ریفرنس وغیرہ دیکھ لیں، اور اگر پہلے اس کی ریپوٹیشن بندے کی خراب ہو تو کبھی بھی اس پہ یقین نہ کریں، بھروسہ نہ کریں، تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی فرمایا ہے کہ جب ایک دفعہ کوئی دھوکہ کرے تو دوسری دفعہ اس سے محتاط ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی کوئی ایسا بندہ ہو اس پہ احتیاط سے پورا غور و فکر کے ساتھ سپورٹ ہو، ہیلپ ہو، جو بھی کریں، مگر اس ریفرنس کو یاد رکھیں، کوئی مسلمان کم از کم 2 دفعہ ایک سراغ سے نہیں ڈسا جاتا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ السلام علیکم۔